بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ کیا لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فوج جو ہے وہ پولیٹیکلی جتنے بھی انتشار پسند یا کسی بھی ایسے موقع پر جہاں پر حکومت چاہتی ہے کہ اس پروٹیسٹ کو یا کسی بھی انتشار کو یا کسی بھی جلسے جلوس کو روکنے کے لیے اس کو طلب کر سکتی ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ وفاقی حکومت اور جو پی ٹی آئی ہے، جو عمران خان کی بڑی مقبول ترین جماعت سمجھی جاتی ہے، یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ ویسے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ تمام تقریباً 7 یا 8 جماعتوں کا ایک گروپ ہے، مگر اس پورے گروپ کو جو جماعت لیڈ کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ مطلب مسلم لیگ نواز شریف جو ہے یہ تمام پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہی ہے۔ شروعات میں تو اس کو لیڈ کرنے کے لیے جو جے یو آئی کے فضل الرحمان آگے آئے تھے، مگر اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا تو مریم نواز اور شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں اور اس حوالے سے پارٹی کی جو مسلم لیگ نون کی صدر ہیں وہ مریم نواز ہیں، تو اس حوالے سے ان کو سامنے آ کر بولنا پڑا اور باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پس پردہ چلی گئیں۔ اب جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ مکالمہ ہوتا ہے۔ جب بھی کسی بھی نیوز چینل کو لگایا جاتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی وہاں پر تبصرے ہوتے ہیں یا جتنے بھی وہاں پر موجود افراد ڈسکشن کرتے ہیں، وہ تمام مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ باقی جماعتیں جو ہیں وہ فی الحال خاموش ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ فوج کو اسلام آباد میں طلب کیا جائے، کیونکہ جو مارچ لاہور سے شروع ہو رہا تھا اس کا اختتام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونا ہے، اور اسلام آباد میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان پہلے کی طرح 144 ڈیز کے لیے کہیں دھرنا تو نہیں دینے جا رہے، یا اپنی جو بھی ان کی خواہشات ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں، جس طرح ان کا سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ الیکشن کی طرف سے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے، اور تاکہ عوام کے مینڈیٹ سے جو بندہ آئے وہ آ کر سامنے بیٹھے اور اپنا کام کرے۔ تو اس حوالے سے ان کے بہت سارے پوائنٹ ہیں، اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر ہم نے پوائنٹ جو ڈسکس کرنا ہے کہ کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ تو ہمارے اگر آئین کو دیکھا جائے تو وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں فوج طلب کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت مسلح افواج کو بیرونی جارحیت اور جنگ کی صورتحال یا یہاں پر انتشار کا خدشہ ہو، وہاں پر حکومت جو ہے وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس حکم نامے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت جہاں چاہے، جس علاقے میں چاہے، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پوائنٹ پر جہاں پر حکومت کو لگے کہ اب یہ علاقہ، اب یہ جگہ حکومت پاکستان اور جو پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت حکومت جو ہے وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے، اور وہاں پر اس انتشار کو، اس پروٹیسٹ کو، یا وہ جو بھی وہاں پر سازش ہو رہی ہے یا بیرونی جارحیت ہے یا جنگ کا خطرہ ہے، کسی بھی صورت میں وہاں پر ان تمام عمل کو روکنے کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت حکومت جو ہے فوج کو طلب کر کے اس چیز کو روک سکتی ہے۔ اور اس نوٹیفیکیشن جو کہ حکومت کو طلب کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے فوج جو ہوتی ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس چیز کا مقابلہ کرتی ہے، اور وہ جو جس کے خلاف اس فوج کو بلایا ہوتا ہے وہ اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو کوئی بھی عدالت
کسی بھی علاقے میں جب فوج آ جاتی ہے تو عدالت 199 آرٹیکل کے تحت اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ 199 کے تحت عدالت کا یہ اختیار ہوتا ہے وہ کسی بھی کیس کو سن سکتی ہے، وہ ریٹ پٹیشن کو بھی سن سکتی ہے، کسی بھی کیس کو جو کہ سیریس نوعیت کا ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو تو اس کو سن سکتی ہے۔ مگر جس جگہ پر یہ آرٹیکل 245 لگا ہوتا ہے وہاں پر عدالت جو ہوتی ہے 199 کا جو حق ہے وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شہری جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں جب بھی کسی بھی علاقے میں 245 کے تحت جو ہے وہ جو مارشل لا کی نوعیت ہو جاتی ہے وہاں پر اور فوج کو طلب کر لیا جاتا ہے تو وہاں پر عوام جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بھی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ان کی جو سوشل لائف ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا تھا وہ تھے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے پہلی بار آرٹیکل 245 لاہور میں لگایا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو مین پوائنٹس ہیں جس میں آپریشن بلوچستان میں جو کہ 1970 کو کیا گیا تھا اس میں بھی یہ 245 آرٹیکل کے تحت فوج کو طلب کیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے جو آرمی آپریشن کراچی میں کیا گیا تھا 1992 میں، اس میں بھی آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا تھا۔ آپریشن راہ سوات جو ہے تب بھی اس کو اسی کا امپلیمنٹ ہوا تھا، اور آپریشن راہ نجات جو کہ ساؤتھ وزیرستان میں کیا گیا تھا اس میں بھی آرٹیکل 245 کا جو ہے وہ اطلاق کیا گیا تھا۔ اور الیکشن جب ہوئے تھے 11 مئی 2013 کو، اس میں بھی آرٹیکل 245 کے نفاذ کے تحت مختلف پولنگ بوتھ پر فوج کو طلب کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ضرب عضب جو ہوا ہے، ضرب عضب میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت افواج کو طلب کیا گیا تھا۔ تو جب اس تمام معاملات میں فوج کو طلب کیا جاتا ہے تو فوج اپنے جتنے بھی جو بھی حکم ان کو دیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اس کو وہ بروئے کار لاتی ہیں۔ تو یہ وفاقی حکومت اور فوج کے درمیان، کیونکہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے، وفاقی حکومت جس کے تحت اس کو حکم دیتی ہے وہ ویسے ہی تمام کام جو ہوتے ہیں وہ اس کے حوالے سے کرتا ہے، مگر آرٹیکل اور قانون کے تحت اس کو حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آرٹیکل 245 دیتا ہے ہمیں اجازت، مگر عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ آرٹیکل 199 کے تحت جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔